نحمده و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ آج ہم بات کریں گے اپوزیشن کی وزیر اعظم کو مستعفی ہونے کی ڈیڈ لائن 31 جنوری جو تھی وہ آج ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آئندہ لائحہ عمل 2-3 دن کے اندر پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں وہ نئے فیصلے کریں گے۔ جہاں تک 31 جنوری 2021 کی بات ہے، یہ پی ڈی ایم نے وزیر اعظم کو یہ تاریخ دی تھی کہ اگر وہ اس تاریخ تک مستعفی ہو جائیں تو وہ اسلام آباد کی جانب مارچ نہیں کریں گے۔ بہرحال وزیر اعظم نے مارچ تو مستعفی ہونا تو دور کی بات ہے، فی الحال وہ تو ہوا میں اڑ رہے ہیں اور وہ اس وقت بلندیوں پر ہیں اور وہ اپنے مخالفین پر مسلسل بمباری کر رہے ہیں۔ انہوں نے اب نیا ایک کام بھی شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے وہ کام جو میاں نواز شریف نے بھی کیا تھا اور پھر بعد میں بند کر دیا گیا تھا، ایک سنسرڈ ٹیلی فون کالز ریسیو کر کے ان کا جواب دینے کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے۔ بہرحال یہ اچھا کام ہے۔ وزیر اعظم نے ایک وعدہ تو یہ بھی کیا تھا کہ وہ قومی اسمبلی میں ہر بدھ کو ارکان کے سوالات کا جواب دیں گے، وہ تو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ اب معلوم نہیں یہ جو ٹیلی فون کالز کا سسٹم ہے یہ کتنے دن تک وہ جاری رکھیں گے۔ انہیں جاری رکھنا چاہیے اور اس کال میں انٹرپشن انتظامیہ کی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ایسی کال ریسیو کرے جس میں ٹیلی فون کرنے والا وزیر اعظم کی تعریف و توصیف کرے اور سب اچھا کی رپورٹ دے، تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ان کالز کا پھر مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وزیر اعظم تک جو کالز آئیں اس میں وزیر اعظم کو حقیقت حال معلوم ہونا چاہیے۔ اب یہ انہوں نے کہا ہے کہ عوام پر وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عوام صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے مہنگائی میں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ روپے کی قدر میں کمی جو تھی یہ مہنگائی کی اصل وجہ ہے۔ تو جناب وزیر اعظم، ہم بہت پہلے یہی بات کہتے تھے کہ جب روپے کی قدر کم ہو رہی تھی اور ڈالر اوپر جا رہا تھا تو آپ کیا سوئے ہوئے تھے؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ڈنڈا لے کر باہر نکلتے اور وہ جو لوگ ڈالر سے پیسہ کما رہے ہیں ان کی پٹائی کرتے، ان کو لمبا ڈالتے۔ آپ نے ان کو موقع فراہم کیا، آپ کی انتظامیہ نے ان کے ساتھ مل کر پاکستان میں ڈالر کی قیمت 165 سے لے کر 170 کے درمیان لے گئے۔ یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اس ظلم میں کسی صورت میں بھی حکومت اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتی۔ آپ ہر معاملے میں آپ پچھلی حکومت کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ پاکستان میں بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہوا، وہ آپ نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا۔ آپ نے کہا جی یہ تو نواز شریف صاحب کر گئے تھے، کہ نواز شریف کے زمانے میں بارودی سرنگیں بچا دی گئی تھیں۔ پھر اگر پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کا 2 مہینے کے اندر 11 روپے کا اضافہ ہوا فی لیٹر۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ لوگوں پر کس طرح بوجھ ڈال رہے ہیں۔ آپ ایک سمری منگواتے ہیں کہ جس میں وہ بہت زیادہ کرتے ہیں، اضافے کے لیے لکھتے ہیں، پھر آپ وہ تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں اور اس بڑا احسان چڑھاتے ہیں لوگوں پر کہ ہم نے پٹرول کی قیمتوں میں اس قدر اضافہ نہیں کیا جس قدر اوگلا نے سمری بھجوائی۔ یہ بہرحال آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہے، یہ سب کے لیے مسئلہ ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم ترمیم لانا چاہتے ہیں اوپن بیلٹ کے ذریعے۔ بھئی اگر آپ کے ارکان اتنے کیا نام ہے اپنی ووٹ کا سودا کرنے والے ہیں تو پھر آپ نے ان کو ٹکٹ کیوں دیا؟ آپ کو خدشہ ہے کہ KPK میں، بلوچستان میں اور آپ پنجاب میں بھی آپ کے ارکان سودے بازی کر لیں گے، وہ اپنی ووٹیں فروخت کر دیں گے۔
میری اطلاع کے مطابق بعض جگہ پر رابطے قائم کیے ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون کے لوگوں سے کہ جناب ہم اپنی پارٹی کا ووٹ نہیں دیں گے. یہ 45 ووٹ چاہیے پنجاب میں ایک سینیٹر کے لیے، تو بڑا مشکل نظر آتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ 3 صوبوں میں اگر ایک سیٹ ہی لوز کر گئی تحریک انصاف، تو جو وہ اکثریت کا خواب دیکھ رہی تھی کہ میں معمولی اکثریت حاصل کر لوں گی، وہ بھی حاصل نہیں کر پائے گی. اور پھر وہ جماعتیں جنہوں نے جوڑ توڑ کے ذریعے اپنے ارکان کو منتخب کرنا ہے، وہ اپنے ارکان کو منتخب کرا لیں گے. یہ سارا سیاست جوڑ توڑ کی ہوتی ہے. بہرحال ایک بات سامنے رکھنی چاہیے کہ موجودہ حکومت کو اپنی ناکامیوں کا جائزہ لینا چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ عوام کے مسائل کس طرح حل کیے جا سکتے ہیں. کیا روزانہ اپوزیشن کو گالی دینے سے، اپوزیشن کو لان تان کرنے سے، ان کو چور اور ڈاکو کہنے سے، اور لوگوں کے مکانات مسمار کرنے سے کہا جائے کہ یہ تبدیلی ہے؟ اس طرح تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کوئی ٹھیک کام کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں آپ کے لیے بدنامی کا باعث بن رہی ہیں. آپ کے لیے عزت اور توقیر اس میں ہے کہ آپ اپنی ناکامیوں کا اعتراف کریں اور اپنی اصلاح کے لیے اپوزیشن کو قریب تر کریں، اور کوئی ایسا لائے عمل بنائیں کہ جس سے ملک مہنگائی سے نکل سکے. ڈالر کی جب تک آپ قیمت کو واپس لانے کی کوشش نہیں کریں گے، شعوری کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کے مسائل حل نہیں ہو سکیں گے. سستی چیزیں نہیں لوگوں کو مل سکے گی. جو چیزیں درآمد کی جاتی ہیں تو وہ تو ویسے ہی مہنگی ہیں، لیکن جو چیزیں پاکستان کے اندر استعمال ہوتی ہیں درآمد کر کے، پٹرول ہے اور اس طرح گیس ہے، ایل این جی ہے اور دوسری اور چیزیں ہیں، تو ان کی قیمتیں تو بڑھنی ہیں. بہرحال مہنگائی کا آپ کے اگر کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ اپنی ناکامی کا اعتراف کر کے خدا حافظ کہیں، کسی اور کو آنے دیں. اگر آپ بضد ہیں کہ آپ 2.5 سال مکمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے طور طریقے تبدیل کریں، اپوزیشن کو اپنے گلے لگائیں اور ان کو اس بات پر آمادہ کریں کہ ایک طے شدہ فارمولے کے تحت کتنا عرصہ آپ مزید اقتدار میں رہیں گے. ورنہ یہ جو اپوزیشن کی جنگ ہے، اب اس نے اپنا طریقہ کار تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. وہ لمبی جنگ لڑیں گے، 2020 کا میچ نہیں ہوگا، یہ 5 ڈیز میچ بھی ہوگا، بلکہ اس سے بھی آپ کہہ لیں لمبا میچ ہوگا. بار بار وہ اس سیاست کے سومنات پر حملہ آور ہوتے رہیں گے، اور اس وقت تک آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے جب تک آپ اقتدار سے الگ نہیں ہو جاتے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کو آپ کی حکومت گرا دی جائے، آپ اپوزیشن کو اپنے ساتھ ملا کر کوئی ایک قومی حکومت بنا لیں، کوئی ایک قومی حکومت میں بیٹھ کر سب ملک کے مسائل حل کریں اور پاکستان کو معاشی گرداب سے باہر نکالیں. شکریہ.